دونوں مہمان ساتھ ہی موجود ہیں. کوئکلی ناظرین بڑھیں گے آگے. کرپشن نے پاکستان کی ترقی کا گلا گھوٹا ہوا ہے, آگے بڑھنے کا راستہ روکا ہوا ہے, بیرونی سرمایہ کاری کے آگے بند باندھا ہوا ہے, ترقی کے سفر کو تقریباً واپس موڑ دیا ہے. حال اب یوں ہے کہ امیر جو ہے نا وہ امیر تر اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اشرافیہ کا پاکستان بن گیا ہے. حکومت کسی بھی جماعت کی ہو, وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی بھی براجمان ہو, اسمبلیوں میں کتنے بھی نئے چہرے ہوں, جن کے ہاتھوں میں نظام ہے وہ کرپشن کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اشنان کر رہے ہیں. IMF کی تیار کردہ گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرپشن وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے. کرپشن سرکاری فنڈز کا رخ موڑ دیتی ہے, منڈیوں کو بگاڑ دیتی ہے, منصفانہ مسابقت میں رکاوٹ بنتی ہے, عوامی اعتماد کو مجروح کرتی ہے, ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو روکتی ہے. پاکستان کے نظام میں یہ ایسی تباہ کن خصوصیات ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس کی ذمہ دار کوئی ایک حکومت نہیں ہے, بلکہ وہ تمام حکومتیں ہیں جو کسی نہ کسی وقت اقتدار میں رہی ہیں, اب چاہے وہ جمہوری حکومتیں ہوں چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ ہو. اس رپورٹ میں PTI دور میں چینی برآمد کرنے کی مثال دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کیسے طاقتور بااثر گروپس چینی, زراعت, توانائی جیسے شعبوں اور سرکاری اداروں میں کیے جانے والے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. اب PTI دور ہی کیوں, موجودہ دور کو ہی دیکھ لیجئے. BBC کے مطابق صرف اس سال چینی سکینڈل سے شوگر ملز مالکان نے 300 ارب روپے کا منافع کمایا ہے, اضافی منافع کمایا ہے. یعنی یہ وہ منافع ہے جو چینی کی مصنوعی قلت اور چینی مہنگی کر کے عوام کی جیبوں سے زبردستی نکلوایا گیا. 11 فروری 2025 کو جاری ہونے والی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپشن پرسپشن انڈیکس 2024 میں پاکستان 2 درجے تنزلی کے بعد 133ویں نمبر سے 135ویں نمبر پر آ گیا. 3 مہینے پہلے خواجہ آصف صاحب نے اگست میں انکشاف کیا کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے, شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے, مگرمچھ اربوں روپے کھا کر آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ایک قریبی بیوروکریٹ کا ذکر بھی کیا تھا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی پر 4 ارب روپے یعنی 400 کروڑ کی سلامی وصول کی ہے اور اب آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. IMF کی رپورٹ کے مطابق ناظرین پاکستان میں کرپشن اتنی زیادہ سرایت کر چکی ہے کہ اس حوالے سے قابل اعتماد نمبرز دینا انتہائی مشکل ہے, لیکن اس کا اندازہ اس ریکوری سے لگایا جا سکتا ہے جو نیب نے 2023 اور 2024 میں کی ہیں, جو اربوں میں نہیں ہیں بلکہ کھربوں میں بنتی ہیں. جا کے نیب کی جانب سے ریکور کی گئی رقم اور اثاثوں کی مالیت تقریباً 5.3 کھرب روپے بنتی ہے. اور اگر اب اس کو آسان زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں اور کروڑوں میں تبدیل کر لیتے ہیں تو یہ رقم 53,000 کروڑ روپے بنتی ہے. IMF نے صرف کرپشن سے پردہ نہیں اٹھایا بلکہ اصلاحات کے ذریعے اس پر قابو پانے کے لیے راستہ بھی دکھایا ہے. رپورٹ کے مطابق سرکاری اداروں میں خریداری کے لیے براہ راست ٹھیکے دینے کا نظام تبدیل کیا جائے. 1 سال کے اندر سرکاری لین دین کے لیے گورننس پروکیورمنٹ کا استعمال لازمی بنایا جائے. گورننس, احتساب اور دیانتداری میں بہتری لائی جائے. اصلاحات کا پیکج نافذ کیا جائے تو اگلے 5 سالوں میں معاشی ترقی کی شرح میں 5 سے 6.5% تک اضافہ ہو سکتا ہے. دانیال صاحب آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں, کیا یہ درست ہے کہ یہ IMF کی جو رپورٹ ہے سر یہ حکومت پاکستان کی درخواست پر تیار کی گئی تھی؟ بالکل جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. بالکل یہ جو IMF کی ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے, اینڈ ون آف دا ریزن از دیٹ یہ رپورٹ جو ہے وہ آپ کے ایزی ورڈز بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرنا, علاج کا آئیڈینٹیفائی کرنا اور کیا پروسیجر آپ نے آگے کرنا ہے یہ اس کو فریم ورک بتاتی ہے. یہ گورنمنٹ کی اس میں فل سپورٹ تھی, گورنمنٹ کی 100 سے زیادہ اس کے اوپر میٹنگز ہوئی اور پیج نمبر 9 کے اوپر یہ بڑا کلیئر کرتا ہے, بتاتے ہیں کہ یہ میوچل کولیبریشن کے ذریعے یہ چیز ہو سکی اور یہ چیزیں کس طرح ڈائگنوسٹک کے بعد آگے لے کے جانا ہے اس کے اوپر بات کی. اس میں بہت زیادہ ہائی لائٹ نو ڈاؤٹ واز کرپشن, اینڈ کرپشن اس لیے کہ پاکستان کا آج بھی کور ایشو کرپشن اور انکمپٹنس ہے. دونوں چیزوں کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اس میں جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں یا انکمپٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ملٹیپل انڈیکیٹرز دیکھے جاتے ہیں. کیوں درخواست کی تھی دانیال صاحب, کیوں بنوائی ہے یہ رپورٹ؟ یہ رپورٹ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایویلیویشن, آپ کی بیماری
علاج اور طریقہ کار کہ آگے کیا طریقہ کار، اور جو آپ طریقہ کار نہیں دیکھیں، آپ جب تھرڈ پارٹی جو آپ کا لینڈر ہے جب یہ رپورٹ کرتی ہے تو وہ رپورٹ جو ہے آپ کو جو پورا طریقہ کار ہے اس کا تعین بھی کرتی ہے، اور آگے آپ نے کیا کیا کرنا ہے، جو آپ نے لاسٹ میں پیرا میں جو بات کی کہ ہم نے کس طرح گروتھ کے اوپر بات کی کہ پاکستان اگر یہ سٹیپس لیتا ہے تو ہم 5.6 یا 6 کے اوپر ہم آ کے ہماری گروتھ چلی جاتی ہے۔ سوال بھی میرا ساتھ ساتھ لے لیں، عالمی میڈیا اس کو اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جو ساری رپورٹ ہے یہ 3 مہینے پہلے جاری کی ہوئی تھی، لیکن حکومت پاکستان کے پاس تھی لیکن ہم جاری نہیں کر رہے تھے اس رپورٹ کو، اور پھر اس کے بعد یہ IMF کے دباؤ پر کہ وہ جو 1.2 ارب ڈالر کی قسطوں کے لیے جو اجلاس ہونا ہے اس سے پہلے پھر IMF نے پریشرائز کر کے یہ رپورٹ جاری کروائی ہے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اٹ واز جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ میوچولی اس کے اوپر رپورٹ تھی جو رپورٹ میں خود ذکر ہے، یہ کولیبریشن کے بعد کی گئی، اور اس کو جو شائع بھی ہے گورنمنٹ نے ہی کروایا، اور خاص طور پہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں دیکھیں، اس میں آپ سٹیپ وائز اگر جائیں تو آپ نے کی انڈیکیٹرز اس رپورٹ میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، اور جو آپ کو بتا رہا ہے کہ گورنمنٹ کا کیا فریم ورک ہے۔ اگر پہلے نیگیٹیوز اور پازیٹیوز دونوں کو ہم ساتھ ساتھ ایویلیویٹ کریں، پہلے آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کی وجہ سے آپ گرے لسٹ سے آپ آف ہوئے ہو، آپ کے اس انیشیٹو سے جو آپ کی پرائمری جو آپ کی انفلیشن تھی وہ 2025 میں لوسٹ ترین آپ کی آگی۔ پھر آپ بات کریں ان سٹیپس کی وجہ سے پیج 10 میں کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے گراس ریزروز جو ہیں وہ آج $10 بلین کے اوپر ہیں، یہ آپ کا پروگریس بتا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو آگے آپ چیزوں کو بتاتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں بہت بڑی جو آپ نے اس رپورٹ میں بات ہوئی کہ جو آپ فورتھ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سینٹرل بینک اور اس کا جو طریقہ کار ہے اور ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کی بات کی۔ کہ علاج ہے، بیماری ہے، اور علاج کیسے کرنا ہے وہ ہے اس رپورٹ کے اندر، تو 3 مہینے کیوں لگے سر اس کو شائع کرنے میں؟ تاخیر کیوں کی گئی؟ دیکھیں تاخیر نہیں کی گئی، آئی تھنک ایوری تھنگ ہیز اے ٹائم اینڈ طریقہ کار اس کے بعد یہ کیے گئے۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ اس میں دیکھنے والی کہ آپ یہ ہیومن آپ کی کیا ریزن ہے کرپشن کی، اور کس طرح بالکل اس کریں IMF نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی اسے جاری کرنے کے لیے؟ کوئی شرط وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ہیومن ایلیمنٹ جو ہے جس کو ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم فرسٹ گورنمنٹ ہیں جو ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر جا رہے ہیں۔ نہیں مائنس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا، دس رپورٹ ایز اٹ از دیئر۔ شہباز رانا ایک صحافی ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 مہینے جو روکی گئی ہے رپورٹ، تو پھر اس کے اندر سے کچھ پوائنٹس ہیں جو بڑے خطرناک تھے ان کو نکلوایا گیا ہے۔ کیا خطرناک پوائنٹ؟ جو ایویلیویشن رپورٹ میں نے جیسا کہا نا، ڈائگنوسٹک ہوتا کیا ہے کہ بیماری کیوں لگی ہے، اس کا کیا علاج ہے، اور ابھی جو علاج کرا رہے ہیں اس سے آگے بہتری ہوگی نہیں۔ یہ تین فیزز ہیں، ان تین فیزز جو ہیں ہم نے بڑا کلیئر آپ کے سامنے آگے، اور یہ جو ہے حکومت، یہ پاکستان کی ڈائگنوسٹک رپورٹ ہے جس میں KPK ہے، جس میں بلوچستان ہے، جس میں سندھ ہے، وہ کلیکٹیو، جس میں GB ہے، جس میں پورا کلیکٹیو۔ اب میں اگر میں اس کو ہیڈ آن اگر لینے شروع کروں نا کہ اگر میں انکمپٹنس اور چیزوں کی بات کروں، I don't want to, I think if you're talking about the report, let's keep it on the report، جس کے اوپر آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کریے، اور آپ کو یہ کرتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ آپ کے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی ساری منسٹریز، آپ کے جو SECP ہے وہ آلموسٹ ہیومن انٹریکشن ختم ہو گیا، کمپنیز فارم اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں آپ کی۔ لیکن اس میں بہت پازیٹیو اور امپورٹنٹ چیز ہے، وہ آپ کے اینٹی منی لانڈرنگ رولز کے اوپر بات کرتی ہے رپورٹ، جو آپ اپنے پیج 13 اور 17 میں دیکھیں، اور وہ ٹیبل اور چارٹ شیٹ دیتی ہے کہ آپ کی کس ان چیزوں کی وجہ سے آپ FATF کی گریڈ سے آپ اترے ہو، تو آپ کو ایک پروگریس دکھا رہی ہے، ایک چیز دکھا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہتر کس طرح ہوں گے، اور اس کو آپ کس طرح فالو کریں گے تو آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک کہ وی شوڈ، دیکھیں ایز اے کنٹری، ایز اے وی شوڈ فالو اٹ بڑے ریگولسلی کریں، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم ان چیزوں کو ریکٹیفائی کر کے اس کو واپس ٹھیک کریں۔ صحیح۔ شفیع صاحب، PTI اس سارے سسٹم کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو کرپشن والا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے، اسی میں یہ PTI دور کی مثالیں بھی پیش کی ہوئی ہیں۔ سر دیکھیں، کل جو اس رپورٹ کا ذکر آپ کر رہی ہیں اور جس پہ کافی ڈیٹیل بات دانیال صاحب نے بھی کی، تو یہ ایک چارج شیٹ، ایک وائٹ پیپر ہے ان کی حکومت کے خلاف، جس میں شروع میں پہلے تو بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کو 3 مہینے کیوں روکا گیا؟ جب یہ رپورٹ شائع ہونی تھی تو کیوں اس کو نہیں روکا گیا؟ بالکل، ہم اس کو کل مزمل اسلم صاحب کی اس پہ کافی بریف پریس کانفرنس بھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوئی ہے، اور وہ سارے پوائنٹس ان کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اس میں دیکھیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بڑے اچھے انڈیکیٹرز ہیں اور ہم بڑے اچھے سائٹ پہ جا رہے ہیں، تو دیکھیں یہ جو ہم ادھر باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے عام عوام کا کوئی کام نہیں ہے۔
عام عوام یہ چاہتی ہے کہ مجھے دال سستی ملے, مجھے پیٹرول سستا ملے, میرا بچہ اچھے اسکول میں جائے, صحت میری اچھی ہو. تو آپ کمپیئر کر لیں کہ پچھلے گورنمنٹ میں جب ہماری گورنمنٹ تھی اب ان کی گورنمنٹ ہے تو ریٹس میں کتنا فرق ہے کہ پیٹرول اس ٹائم کتنے کا تھا, دال چینی کا کیا پرائسز تھی, سبزی کا کیا ریٹ تھا, آٹے کا کیا ریٹ تھا. یہ تو سیدھا سیدھا ان کے خلاف چارج شیٹ ہے. جو 5300 ارب روپے کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ صرف ایک حصہ ہے, اس میں یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن کی جو تصویر ہے یہ تصویر کا صرف ایک حصہ ہے. اور اگر آپ آگے اس میں دیکھیں تو ایک میٹنگ میں انہوں نے خود کہا تھا کہ جی 3 ڈیموں پہ 3300 ارب روپے لگتے ہیں, تو وہ پہ پیسے کدھر گئے؟ آپ کے ویسے وزیر تھے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم آنے والی حکومت کے لیے خندقیں کھود کر جا رہے ہیں, وہ پیسے کدھر گئے؟ اس سے عام آدمی کو فائدہ کیوں نہیں ملا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیکیٹرز اچھے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ رپورٹ آئی ایم ایف کی ہے, یہ چارج شیٹ ہے, یہ وائٹ پیپر ہے موجودہ حکومت. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر علاج بھی ہے اور اگر اس کو فالو کیا جائے علاج تو پچھلے 4 سال سے ان کی حکومت ہے, علاج ہو نہیں رہا. مزید چیزیں بھی ابھی بلکہ 35 سال سے ان کی حکومت ہے. کچھ ہم باتیں سن رہے ہیں 28ویں ترمیم کے حوالے سے, اس میں اسمبلی مدت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, نئے صوبوں کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. کیا کیا ہونے جا رہا ہے, کن کن چیزوں کی ضرورت ہے حکومت کو جس پہ امینڈمنٹ ہونی ہے؟ دونوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہیں گے. 27 نومبر کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا اور حکومت مزید سننے میں آ رہا ہے کہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے, کیونکہ وزراء خود بھی ببانگ دول یہ بات کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی, اس کے بعد 29ویں ترمیم بھی آئے گی. اور اب 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا؟ مختلف وزراء مختلف باتیں کر رہے ہیں. دانیال صاحب یہاں پر موجود ہیں, ذرا ان سے کنفرمیشن بھی لے لیتے ہیں. سر, کیا ہونے جا رہا ہے 27 نومبر کو اور کن امور پر اس وقت قانون سازی آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ جو 27ویں ترمیم کا نامکمل ایجنڈا ہے اس سے مکمل کریں گے. کیا کیا نامکمل ہے سر؟ دیکھیں, پہلے تو میں دو اگر چیزیں کو ایکلی بات کر لوں. دیکھیں, اگر یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں نا, تو کرپشن کا نعرہ لگانے والی یہ جماعت تھی اور جنہوں نے 4 سال ان کے ہاتھ پاؤں کرپشن میں گھسے ہوئے تھے. فرا بی بی, آگے آپ کی بشرا بی بی کے کس طرح لوگوں کو لگایا جاتا تھا, کس طرح ان کے لوگ کرپشن کے پیسے لیتے تھے, کس طرح پوسٹنگ ٹرانسفرز یہ کرتے تھے, پیسے لیتے تھے. 13 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کے پی میں. آپ خالی جائیں ان لوگوں کا حال دیکھیں, آپ پشاور سے باہر نکلیں, آپ کو کرپشن اس کی روڈیں آپ کو داستان سنا رہی ہوں گی. 13 سال سے احتساب کمیشن کو تالا لگایا ہوا ہے. آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے مجھے 30 سیکنڈ ان کو بھی دینے پڑیں گے, اب آپ میرے جواب پہ آئیں گے. پاس سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے کے پی میں بیٹھے ہوئے جو کرپشن کی انہوں نے دکانیں ڈالی ہوئی ہیں, اور آج بھی یہ ہو رہا ہے. میں رپورٹ کی بات I don't want to go to political details. دیکھیں, آپ جو اگر ہم بات کریں 27ویں ترمیم کی, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ 18ویں ترمیم کی جس کی جو اسپرٹ تھی, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز تھی آپ کے NFC ایوارڈز طریقہ کار, جو اس رپورٹ میں بھی ہے کہ پیسہ دینے کا طریقہ کار. وہ 17 پیج نمبر میں بات کر رہے ہیں کہ آپ نے جو گرانٹس دیتے ہیں وہ آپ نے دینا. ہم اسی فریم ورک کو لے کے ہم بات کرتے ہیں. جو گرانٹس ہیں وہ رکنی چاہیے. اب آپ 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, 28ویں ترمیم یا 28ویں 29ویں یا کوئی I don't want to, it is not کہ بھائی کہ آپ نے کوئی چیز کروانی ہے یا کرنی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے سسٹم اور چیزوں کو طریقہ کار کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے ترمیم آئے یا نہ آئے, یا خالی نہیں, میں بتاؤں گا وہ بے شک اس کا ٹویٹ ہو, میں نے کہا نا 28ویں ہو 29ویں ہو یا 30ویں ہو, واٹ از امپورٹنٹ کہ آپ نے اس پرنسپل کو ایڈریس کرنا ہے. وہ پرنسپل کیا ہے کہ آپ نے ڈیلیگیشن آف پاور کو کس طرح نیچے لے جانا ہے, NFC ایوارڈز میں پیسوں کا مختص ان کو تعین کرنا, کیا طریقہ کار کرنا ہے. 27ویں ترمیم کے لیے سر کہا گیا کہ یہ تو براہ راست عوام کے لیے نہیں ہے, تو پھر آپ ہی کے ساتھی, آپ ہی کے وزراء یہ جواب دیتے ہیں کہ 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے وہ اب عوامی نوعیت کی ہوگی, جس میں صحت کے حوالے سے چیزیں, جس میں تعلیم کے حوالے سے, جس میں بلدیاتی نظام کے حوالے سے چیزیں. لیکن اب جو یہ میں آپ کو بتانے لگی تھی, ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی سر کا ٹویٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک بل لے کر آ رہے ہیں جس میں آپ 5 سال سے 6 سال کے اوپر لے کر جا رہے ہیں اسمبلی کی مدت کو. بہرحال یہ بل کے ذریعے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے پراپر ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, اور جس میں 51, 52 اینڈ 244 میں آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی. تو کیا پھر یہ ترمیم آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں 5 سال سے 6 سال پہ کرنے جا رہے ہیں؟ میرے سامنے بھی کھلی بھی اور میں نے دیکھی بھی, لیکن اس کے اوپر تو وہ خود اپنا بیان دے سکتے ہیں. میں نے جس طرح کہا کہ میں نے آپ کو کیا کہا, دیکھیں 28ویں اور 29ویں جو ہے نا یہ نمبرز ہیں. ہمارے لیے اٹموسٹ امپورٹنس کیا ہے کہ چیزوں کو کس طرح بہتر کرنا ہے. جو میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ پاور کو ڈیلیگیٹ کس طرح کرنا ہے, ڈیولوشن آف پاور کس طرح کرنی ہے, آپ نے اداروں کو مضبوط کس طرح کرنا ہے, لوکل باڈی سسٹم کس طرح لے کے آنا ہے, پیسے کا جو دیکھیں یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ پیسے لے کے آؤ, آپ صوبوں کو دے دو اور اس کے بعد پیچھے آپ کا کوئی پیسہ نہ رہے حکومت چلانے کے لیے. آپ پہلے 2
एक किटी बनाओ, उस किटी से आप पैसे दे दो सूबों को, फिर उसके बाद सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अलग दे दो, सुनने वालों को समझ आ जाए। जीबी और केपीके को छोड़ दो। 27 नवंबर को आप लोगों का इजलास होने जा रहा है, उसमें सुनने में आ रहा है कि कुछ कानून साजी के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो लेकर आ रहे हैं, कहां पर क्या कानून साजी होने जा रही है सर 27 देखिए अभी तो ये बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, लेकिन कानून साजी जो है वो जरूरत है इस टाइम की जिसमें चीज़ों को बेहतर करने की जरूरत है। उसमें आपको सबसे पहले पार्लियामान को मजबूत करना, उसके बाद आपने इदारों को मजबूत करना, नहीं आपने तरीक़ाकार क्या तयन करना है, 6 या 5 या 4 साल की बात मैं नहीं कर रहा, पैसों को कम या ज़्यादा करने की बात नहीं कर रहा, NFC का तरीक़ाकार कि जिससे ट्रांसपेरेंसी आए, पैसा निचले लेवल तक जाए, जो लोकल बॉडीज़ का नुमाइंदा है वो पैसा दे सके, जो आपके लोकल लोएस्ट लेवल है जहाँ आज ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने की, जहाँ दहशतगर्दी की वजह से ऑपरेशन चीज़ें चल रही हैं उन तक पैसा पहुँचे। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड, और उसको एड्रेस ऐसे होंगे कि जब आप बैठकर लॉ मेकर्स बैठकर डिसाइड करेंगे इकट्ठे बैठकर। मैं दोबारा आती हूँ आपके पास ताकि आपसे पूछ सकूं कि किन चीज़ों पर ये कानून साजी होने जा रही है। शफी साहब ये फरमाइए कि अगर पार्लियामेंट की तोसी होती है, ये 5 साल से 6 साल पे मामला जाता है, तो वो डेफिनेटली 28वीं तरमीम के जरिए होगी, और आप लोग चाहकर भी, क्योंकि हमने 27वीं तरमीम में भी देख लिया ना, तो चाहकर भी आप लोग रोक नहीं सकते क्योंकि जो कुछ अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है। तो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप लोग असेंबली से बाहर निकल जाएं? इससे ज़्यादा बेहतर ये हो सकता है कि आप लोग अपनी सजेशंस दें, जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसमें आप लोग अपना किरदार अदा करें, हिस्सा डालें। देखिए पहली बात जो आप कह रही हैं कि 5 से 6 साल हो सकती है, तो इमरान खान की डर की वजह से ये 5 से 10 साल पे भी जा सकते हैं। डर सिर्फ इमरान खान का है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि जी असेंबलियों से बाहर निकल के, तो मेरी ज़ाती राय ये है, मैं अगर अपनी ज़ाती राय आपको बताऊं तो हमेशा जो स्पेस है वो नहीं देनी चाहिए। जो भी सिस्टम है उसके अंदर रह के आपको लड़ना चाहिए, आपने कभी भी किसी को स्पेस नहीं देनी। और जहाँ तक दानियाल साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जिक्र किया, फिर वहाँ पे करप्शन और फर्क, वैसे आप लोगों पे इल्जाम लगता है कि आप लोगों ने खामोश हिमायत की 27वीं तरमीम की, कोई वोट ना देकर। मैं आ रहा हूँ उस पर, जो उन्होंने फरागोगी से होकर और बुशरा बीबी तक गए हैं, तो मैं इनको बताता चलूँ कि जो रिपोर्ट कल पेश किया वो क्यों रात के अंधेरे में पब्लिश की गई, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो हमें करप्शन पे ये कह रहे हैं कि जी करप्शन हो रही, तो हमें क्यों बार बार वहाँ पे वोट मिल रहा है। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि फरागोगी और बुशरा बीबी, अगर बुशरा बीबी के खिलाफ ऐसा कुछ भी करप्शन होता तो वो अलकादिर के ट्रस्ट पे सिर्फ उनका एक साइन है, उसकी वजह से जेल में ना होती। इमरान खान जो है वो जाली मुकदमात के अंदर ना होते, उन पे करप्शन के अगर इतनी संगीन इशू थे तो सारा सिस्टम इनके साथ है। इदारे से लेके 27वीं 28वीं 29वीं जो कर रहे हैं करने दे। और इन्होंने बड़ी कि जी पार्लियामान को हम स्ट्रांग बनाएंगे जी अगली उसमें, तो पार्लियामान का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया 26वीं और 27वीं तमाम तर पावर जितने भी थे पार्लियामान किसी को इस्तिस्ना दे दिया है। ये इमरान खान का डर ना होता तो प्राइम मिनिस्टर ने भी इस्तिस्ना लेना था, गवर्नर ने भी लेना था, MNAs ने भी लेना था, MPs ने भी लेना, CM ने भी लेना था। उन्होंने तो खुद मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया। अगर वो इस्तिस्ना ले लेते तो इमरान खान को भी इस्तिस्ना मिलना था, उसने बाहर आ जाना था, इनका सारा प्लान जो है वो धर्म भरम हो जाता था। ये बड़ी सिंपल सी बात है। इनका आम लोगों की जो दोनों तरमीम हुए हैं 26वीं और 27वीं, उसमें मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, एक मुझे शिक बताए जो आम आवाम के लिए इन्होंने किया। शफी साहब ये मानना है कि जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और डरे इमरान में हो रहा है, पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है